سیاسی رہنما ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہم آگے کس طرح بڑھیں گے؟ آج بدقسمتی سے سیاست جو ہے وہ نفرت بن گئی ہے، سیاست دشمنی بن گئی ہے. ایک ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا، ایک مشرف صاحب کا دیکھا. یہ ان دونوں جیسا ہوگا یا تیسرا ایک تجربہ ہم دیکھیں گے؟ وہ ماشاء اللہ نہ ہوتا، ملک میں ایک پولیٹیکل نظام سٹیبل ہو جاتا تو شاید ہم اس سے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لیتے. اگر فوج ٹیک اوور کر سکتی تو اب تک کر چکی ہوتی. جو بھی سیاست کا حصہ ہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا ہے رسپانسبل کون ہوگا؟ دیکھیے، فوج کا ٹیک اوور کبھی بھی پاکستان کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوا. پاکستان میں ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں لوگوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. پاکستانی چاہے ملک کے اندر ہوں، وہ امیر کبیر ہوں یا غریب لوگ ہوں، سب کی یہی پریشانی ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم. سیاست میں آپ کی سر 3 دہائیاں سے زیادہ گزر گئی ہیں. آپ نے نشیب و فراز، عروج و زوال، جیل، ریل، سب کچھ دیکھ لیا ہے. اور آج آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان کو ری امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ ملک بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے. مجھے آپ کی تقریریں میں نے دیکھیں، آپ بڑا دل سے بات کرتے ہیں، سچائی سے بات کرتے ہیں. مسائل پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ایک آئینی بحران ہے، سیاسی رہنما ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہم آگے کس طرح بڑھیں گے؟ یہ ملک آگے کیسے بچے گا؟ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خرابی ہے کیا، اس کے بعد تو حل نکلے گا نا. اگر ہم خرابی کا اعتراف ہی نہیں کریں گے تو پھر حل نہیں نکال سکیں گے. اسی لیے ہم ری امیجننگ پاکستان کے فورم سے یہی بات کرتے ہیں. ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، کسی کی تعریف نہیں کرتے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ملک کے یہ مسائل ہیں اور یہ ان کے حل ہیں، یہ اس کا راستہ ہے. ہم کسی پر کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے. آج بدقسمتی سے سیاست جو ہے وہ نفرت بن گئی ہے، سیاست دشمنی بن گئی ہے، اور اس کو روز روز بڑھتا جا رہا ہے معاملہ. اور صرف یہ اب لیڈرشپ تک محدود نہیں ہے، یہ اب عام پولیٹیکل ورکر میں بھی آ گیا اور عوام کے اندر یہ بات پھیل گئی. گھر ہو گیا ہے، مطلب گھروں کے اندر جو ہے نا لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ عمران خان کے حامی ہیں، آپ فلاں کے پی ڈی ایم کے حامی ہیں. یہ کرائسس لیڈرشپ نے پیدا کیا ہے. آج حل بھی انہوں نے نکالنا ہے. تو ہم اس فورم سے کوئی انوکھی یا کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں کرتے. ہم کہ جناب یہ مسائل ہیں، یہ اس کے حل ہیں، اور حل آج لیڈرشپ کے پاس ہے. اگر اس ملک کی سیاسی، ملٹری اور جوڈیشل لیڈرشپ بیٹھ جائے حل نکل سکتا ہے. بیٹھنا ہی حل سمجھا جائے گا، وہاں سے حل نکلے گا. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو وہی رویہ رکھیں گے جو آج ہے، پھر آپ کا نہ حل ہوگا نہ آپ اس معاملات کو طے کر سکتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن بھی ہے کہ اگر آرمی چیف، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر، چیف جسٹس یہ بیٹھے ہیں. ہمارے پاس پہلے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ آپ کے اداروں کے سربراہ جن کا آئینی کردار بھی نہیں بنتا اس میں، لیکن چونکہ ان کے پاس طاقت ہے انہیں بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو آپ کیا انویژن کر رہے ہیں؟ کوئی یہ پیورلی پولیٹیکل گول بیس کانفرنس بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں دیگر اداروں، تو یہ کیا فورم ہوگا؟ وہ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیں، یہ کوئی فورم نہیں ہے اس وقت، نہ آئین کے اندر ہے نہ آئین سے باہر ہے. لیکن آئین میں کوئی اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. جب ملک کے اندر غیر معمولی حالات ہوں گے تو آپ کو غیر معمولی حل بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں. تو اگر فوج کے سربراہ، جوڈیشری کے سربراہ، پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی بیٹھ جائے ایک ٹیبل پر تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. یہ آج ایجنڈا پوائنٹ یہ رکھیں کہ ہم نے کیسے ملک کو آگے چلانا، معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہم سب کے اثر ہے ملک کی معیشت پر. معیشت کو ایک پہلے نمبر پہ لیں کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ آپ کا وہی ہے. لیکن معیشت کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتی. معیشت کوئی جزیرہ نہیں کہ اس میں کوئی اور اثر انداز نہیں ہوتا. اس پر ملک کی سیاست بھی اثر انداز ہوتی ہے، ملک کی جوڈیشری بھی اثر انداز ہوتی ہے، جو کچھ فوج کرتی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو سب بیٹھ کر ایک راستہ ڈھونڈیں کہ کیسے ہم آگے نکلیں گے، کیسے ہم آگے ملک کو چلا سکیں گے، کیسے عوام کی مشکلات کو حل کر سکیں گے. جب آپ عوام کی مشکلات کو اپنا اولین ترجیح دیں گے، جب ملک کے مسائل کو اولین ترجیح دیں گے، حل آپ کو خود ملے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ حالات اس نہج پہ آتے ہیں تو ایک ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا، ایک مشرف صاحب کا دیکھا. یہ ان دونوں جیسا ہوگا یا کوئی تیسرا ایک تجربہ ہم دیکھیں گے؟
دیکھیے ماشاءاللہ ہم نے ایوب خان صاحب کو بھی دیکھا تھا، اس کی لوگ کچھ آج بھی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن میرا سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر وہ ماشاءاللہ نہ ہوتا، ملک میں ایک پولیٹیکل نظام بن جاتا، سٹیبل ہو جاتا، تو شاید ہم اس سے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لیتے۔ اس کے بعد جو ماشاءاللہ بھی آئے ہیں بتدریج وہ ملک کو زیادہ نقصان ہی انہوں نے پہنچایا ہے، اور وہ ایسا گہرا نقصان ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اثرات آپ ایک عشرے دو عشرے کے بعد بھگتتے ہیں۔ اور دونوں پچھلے جو مارشل لاز ہیں ان کی زندگی کو دوام بخشا ایک ایکسٹرنل فیکٹر نے، جو کچھ افغانستان میں ہوا، وہاں سے جو بھی مالی امداد یا جو بھی اس کے اثرات تھے وہ آپ کے لیے وقتی طور مثبت ثابت ہوئے، اور ان کو ایک لمبی 10 11 سال کی ٹرمز مل گئیں۔ لیکن کیا اس نے ملک کے مسائل کو حل کیا؟ کیا اس نے عوام کی تکالیف کو دور کیا؟ کیا اس نے کوئی لانگ ٹرم پالیسیز دیں؟ کیا وہ کوئی ایسا راستے کا تعین کر سکے کہ جس پر چل کر ہم مستقل طور پر ترقی کرتے رہیں؟ وہ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے جو انتہا ہے ملک کے نظام کی، آپ نے نہ آئین کا احترام کیا، نہ آپ نے عوام کی ووٹ کا احترام کیا۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں، ایک نہیں ہر الیکشن چوری ہوا، اس میں آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ سیاسی نظام آپ کو ملک کے مسائل کا حل دے پائے گا؟ تو آج یہ ہم سب چیزیں اکٹھی ہو کر ہم آج آپ کو ایک معیشت کی تباہی کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فوج ٹیک اوور کر سکتی تو اب تک کر چکی ہوتی، اور یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے فوج کا ٹیک اوور کبھی بھی پاکستان کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوا، نہ آج ہوگا، لیکن فوج کی اپنی سوچ میں اور عوام کی ایک بڑی، جب بھی ماشاءاللہ ملک میں آیا ہے لوگوں نے اس کو ویلکم ہی کیا ہے عارضی طور پر، کیونکہ وہ حقائق سے آشنا نہیں ہوتے تھے۔ تو آج بھی یہی کیفیت ہے، فوج جب آتی ہے ایک پولیٹیکل نظام رک جاتا ہے، ایک سٹیبلٹی سی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں بدقسمتی سے جو یہ بات کرتے ہیں کہ شاید اگر یہ سیاسی نظام لیڈرشپ آپس میں نہیں بیٹھ سکتی، معاملات کو حل نہیں کر سکتی، تو شاید یہی ایک راستہ رہے گا ہم سب کے لیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا ہے تو رسپانسبل کون ہوگا؟ رسپانسبل پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، میں خود اس کا حصہ ہوں، لیکن جب بھی ملک کے اندر ماشاء اللہ آیا ہے عمران خان صاحب بڑی ذمہ داری، نواز شریف صاحب ہوں گے، زرداری صاحب ہم سب ہوں گے، جو بھی سیاست کا حصہ ہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ہم نے کسی نے موقع پر بات نہیں کی، کسی نے زبان نہیں کھولی، کسی نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہم سب ذمہ دار ہو گئے۔ چیف جسٹس صاحب کا اس میں کتنا عمل دخل ہوگا، کتنا کنٹریبیوشن ہوگا؟ جتنا ہم سب کا ہوگا۔ یہ بات یہ نہیں کہ کس کا کتنا ہے، سب کا ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، کوئی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس ملک میں ایک عام آدمی ایک سپریم کورٹ کے بینچ کو دیکھ کر بتا دے فیصلہ کیا آئے گا، وہاں انصاف کا نظام کتنا رہ گیا یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔